ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس کوئی گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے وقفے سے کرایہ بڑھا رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر سے یہی ترکیب سوچی کہ مکان کرائے خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم بھی مل جاتی تھی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے ہوں، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی تھی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سے سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہی۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھیں۔ آنگن کچا تھا مگر آمنہ نے پانی چھڑک چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب، موتیے کے پودے اور دیواروں پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں پر کپڑا پھیر کر اس میں سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے گا اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے گا۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا جان ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے تھے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر لیا تھا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتیں، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اسباب بھی سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا جان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈبے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا تھا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا، کہا کہ میرے پاس کئی مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تو وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں۔ بے شک کرایہ زیادہ نہ ہو، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو اس کا خیال رکھنا جانتے ہیں۔ تو وہ چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشہ توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ لیتے ہیں
اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس اب آدھے سے زیادہ سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص بہت ضد ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر کو دیکھ لیں، پھر کرایہ جو پوچھیے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا، بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر سے یہاں سے وہاں تک لون تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائل لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا نے سٹ پٹا کر بولے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل تو ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر نہیں کریں، یہ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا چاہتے ہیں کرایہ دے دیں، جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے، مطمئن ہو جاؤ، میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اس نے اس شخص سے ملاقات کروائی۔ ٹھیک ہے ابا جان، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، شام کو امی کو لے کر آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرح اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے، اور کیا جوان بچے ہیں۔ اس شخص نے فوراً کہا، ابا جان سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا، تو کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا جان گھر بہت اچھا ہے، اس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں ہے، اس عرصے میں میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم خوش ہو گئیں۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولیں۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریف کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں، میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے، تو لمبی ہے مگر جلد مل جائے گی، ہمیں پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں نے بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی دونوں بہنوں میں اور ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، اور راستے میں بھی کہتے رہے کہ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا ہے، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔
بہرحال ہم سب وہاں پہنچے تو امی کی تو بانچیں کھل گئیں، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہائے یہاں پر کھیلنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بہن بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ہے ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ لوں گی۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا تھا، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے، ابا نے جب سب کی مرضی دیکھی تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر شفٹ ہو گئے، امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ہم ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا، معمولی سے سامان کے باوجود بہت گھر اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی تھیں، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن باغ میں ایک کینچی سے گھاس برابر کرتی رہتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا، غرض گھر بہت جلدی نکھر گیا تھا۔ ہم نے ابھی تک نہ اس کے پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی، اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی، امی دوڑتی ہوئی گئیں، انہوں نے کہا کوئی وال بند ہو گیا ہے، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں پانی بھر کر دیا، وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا، جو ہی نلکا کھولا پانی بڑا تیز آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اس طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگیں تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئیں کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ میں سمجھی، کہنے لگے کہ واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نل کے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، پانی سب میں آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا، نہ ٹب روم میں پانی آ رہا تھا، صحن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکلا کہ خود بخود کھل گیا اور پانی گرنے لگا۔ میں بند کر کے مڑا، پھر بند ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے امی کو بتایا، وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں کا کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بیل ایسے ٹوں ٹوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے کچھ کہنا نہیں، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی غرا رہی تھی، اس کا جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم بھی ہل رہی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آواز نکال رہی تھی جیسے اس چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی ہے، سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، بھیا بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ اس کے پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے، جیسے دیکھ کر یہ ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور ہے، خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی، کیا صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹنکی اوور فل
ہو گئی تھی۔ میں حیران ہو کر کہا، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے ہلکا سا کھول کر دیکھا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نل چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹنکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی اور دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر جو ہو رہی تھی، میں نے جھولا کو ٹینک کھولا، مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھاگ کر امی کو بلایا۔ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینکی میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں پریشانی ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کے لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی بات کر رہے تھے۔ میں نے خام خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلا آیا۔ امی، پانی آ رہا ہے؟ ہاں، ٹینکی میں تو پانی بھی صبح بڑا پڑا تھا، میں نے امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ امی نے کہا، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی تو ٹینک میں پتھر پڑے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئیں۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نہ منہ دھلا دیا تو دھلا دیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مما کے پاس رہتے تھے۔ بڑی ممی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے ایک دو روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اسی طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر آنے نہیں دے رہا۔ میں آگے بڑھا۔ امی اور بہنیں، ابا سب جمع ہو گئے۔ کون ماموں، کون آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے بڑے بھائی ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے اور زرد ہو کر بولے، 3-4 دن کون سے گزرے؟ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ پن لہراتا ہوا خوفزدہ ہو کر رکنے لگا کہ گھاس میں سے سامنے آیا۔ مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی ان دیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس کو رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل سکی اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی عذاب ہے، کچھ بھی ہے، پر ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا، ابا جان نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گمسم حالات میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ باہر میری جوں ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، بس آپ کہاں ہیں؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سامنے آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارہ کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی مجھے پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابا یہ بات یقینی کہ اندر میں برائے اور لو خوبصورت مکان تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی یہ آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ ابھی تک خوفزدہ تھا میں، لگتا تھا پھر بھی میرے سامنے کوئی سانپ لہرایا نہیں لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر پٹیاں بھگو کر رکھ رہی تھیں۔
ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلدی ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے میں سامان لینے جا رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں بھی یہ خبر تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ خواہ اس گھر کو برا کہا ہے۔ چل کر دیکھیں۔ 2 ماہ سے یہ لوگ اس گھر میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ ہے کہ یہ مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر سے جدا ہے۔ اس کے ساتھ بھلے پلاٹ ہے پر پھر بھی نہیں آیا۔ جو لوگ ہیں گھر بنوا رہے تھے وہ 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملوانے لایا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیخی اور بولی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے ہتھیار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا۔ شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔